ابتہو نے طلحہ بن یحییٰ بن طلحہ بن عبید اللہ سے اور انہوں نے اپنے چچا عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے پاس تھا۔ ان کے پاس مؤذن انہیں نماز کے لیے بلانے آیا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے قیامت کے دن مؤذن لوگوں میں سب سے زیادہ لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 852۔ سفیان نے طلحہ بن یحییٰ سے اور انہوں نے اپنے چچا عیسیٰ بن طلحہ سے روایت کی، کہا میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آگے سابقہ روایت کی مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 853۔ جریر نے اعمش سے، انہوں نے ابو سفیان طلحہ بن نافع سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ شیطان جب نماز کی پکار یعنی اذان سنتا ہے تو بھاگ کر چلا جاتا ہے یہاں تک کہ روحہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ سلیمان اعمش نے کہا میں نے ان یعنی اپنے استاد ابو سفیان طلحہ بن نافع سے روحہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ مدینے سے 36 میل کے فاصلے پر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 854۔ ابو معاویہ نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 855۔ اعمش نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جب نماز کے لیے پکار کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ مؤذن کی آواز نہ سن سکے، پھر جب مؤذن خاموش ہو جاتا ہے تو واپس آتا ہے اور نمازیوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، پھر جب اقامت سنتا ہے تو چلا جاتا ہے تاکہ اس کی آواز نہ سنے، پھر جب وہ خاموش ہو جاتا ہے تو واپس آتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 856۔ خالد بن عبداللہ نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد یعنی ابو صالح السمان سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر گوز مارتا ہوا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 857۔ روح نے سہیل سے روایت کی، انہوں نے کہا میرے والد نے مجھے بنو حارثہ کی طرف بھیجا، کہا میرے ساتھ ہمارا ایک لڑکا یعنی خادم یا ہمارا ایک ساتھی بھی تھا، اس کو کسی آواز دینے والے نے باغ سے اس کا نام لے کر آواز دی، کہا جو لڑکا میرے ساتھ تھا اس نے باغ کے اندر جھانکا تو اسے کچھ نظر نہ آیا، چنانچہ میں نے یہ واقعہ اپنے والد کو بتایا تو انہوں نے کہا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس واقعے سے دوچار ہوگے تو میں تمہیں نہ بھیجتا، لیکن آئندہ تم اگر کوئی آواز سنو تو نماز کی اذان دو، کیونکہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 858۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا پیچھے بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے، چنانچہ جب اذان پوری کر دی جاتی ہے تو آ جاتا ہے، حتیٰ کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے تاکہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالے، اسے کہتا ہے فلاں چیز کو یاد کرو، فلاں چیز کو یاد کرو، وہ چیزیں جو اسے پہلے یاد نہیں ہوتی، یہاں تک کہ آدمی کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 859۔
ابو قلابہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کو دیکھا، جب وہ نماز پڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع کرنا چاہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔